درود شریف پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آپ نے منقبت حضور غوث اعظم کے چند اشعار کو ملاحظہ کیا، بڑے اچھے سے سنا۔ آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے کہا کہ ہم موت کو اور حیات کو پیدا اس لیے کیے تاکہ آپ کی زندگی، تاکہ ہم آپ کو آزما سکے کہ کون آپ میں اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ تو ہمیں زندگی اور موت ہی اسی لیے ملی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں پیش ہونا ہے۔ میرا عمل اللہ رب العزت کو دکھایا جائے گا۔ یوں تو اللہ رب العزت سمیع و بصیر ہے، وہ یوں ہی ملاحظہ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اختیار کل رکھتا ہے، وہ جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، جسے چاہے جنت کا پروانہ دے دے، مگر میدان محشر قائم ہوگا اور اس میں خدا کے سامنے ہم سب کو پیش ہونا ہے۔ آج جو لوگ عزت کے لیے مرتے ہیں، اپنے گناہوں پر پردہ پوشی کرتے ہیں، جھوٹ بول کر کے، جھوٹ بول بول کر اپنے آپ کو اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کا منظر ہوگا اور اس دن آپ کے حوالے سے جب آپ سے پرسش ہوگی، آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ جب آپ سے کچھ پوچھا جائے گا، جیسے کہ نماز کے حوالے سے کہ بتاؤ تم دنیا میں نماز پڑھتے تھے، تو آپ اگر یہ کہنا چاہو کہ ہم نماز پڑھتے تھے جبکہ تمہارا یہ حال ہے کہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، تو قرآن کہتا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنا سینہ چیر دے گی، اور زمین جب سینہ چیرے گی تو ساری چیزیں، جس وقت جو چیزیں جہاں پر ہوئی تھی وہ ساری چیزیں اسی وقت باہر ہو جائیں گی۔ آپ جس وقت کی نماز چھوڑ کر کے اس وقت میں جو کام کر رہے ہوں گے، آئینے کی طرح وہ کام آپ کا دکھا دیا جائے گا۔ آپ کا ہر منٹ، ہر سیکنڈ قیامت کے دن دکھا دیا جائے گا، تو کوئی اس دن بچ نہیں سکتا۔ قرآن کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کسی نے ذرہ برابر اچھائی کی ہوگی تو اس کی اچھائی اسے دکھا دی جائے گی، جس کسی نے ذرہ برابر اگر برائی کی ہوگی تو اس کی برائی اسے دکھا دی جائے گی۔ زمین اپنا سینہ چیر کر کے ساری چیزیں باہر کر دے گی اور آپ کی ساری چیزیں آئینے کی طرح سارے لوگوں کے سامنے ہوں گی۔ آپ کچھ برائی کر کے چھپانا چاہتے ہیں نا، پردہ پوشی کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی آپ کے عیبوں پر پردہ پوشی کیے ہوا ہے، چونکہ وہ ستار العیوب ہے، وہ عیوب پر پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ لوگوں کے سامنے شرمسار ہو، وہ مہلت دیے ہوا ہے کہ وہ شرمندگی اپنے آپ میں لائے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت بچا لے اور آئے میری بارگاہ میں گر گرا کر توبہ کر لے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گر گرا کر توبہ کر کے معافی مانگے تو میں معافی کا پروانہ دے دوں گا، اور لوگوں کے سامنے اس کے عیوب کو، وہ تمام برائیوں کو میں چھپا کر کے رکھوں گا، ظاہر نہیں ہونے دوں گا۔ آپ اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور آپ کے گناہوں کو لوگوں سے چھپائے رکھتا ہے۔ آج دنیا میں، لیکن جب آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، قیامت کا منظر قائم ہوگا، میدان محشر ہوگا، سارے لوگوں کے عمل بالکل آئینے کی طرف دکھایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت صرف آپ کا دوست یا آپ کے گھر کے لوگ وہاں پر نہیں ہوں گے، یا صرف آپ کی کالونی، آپ کے شہر، آپ کے اسٹیٹ، آپ کے ملک، یہ دنیا کے صرف ایک اس وقت کے موجودہ لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت آدم سے لے کر کے اب تک اور پھر اب سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ آئے اور پھر آئیں گے اور جائیں گے، سارے لوگ ایک مجمع میں اکٹھا ہوں گے اور ان کے سامنے آپ کا عیب ظاہر کیا جائے گا کہ تم جھوٹ بول کر کے اپنے عیوب کو دنیا میں چھپاتا رہا، آج سارے
سارے لوگوں کے سامنے تم نے اچھائی کی ہے تو لو یہ تمہاری اچھائی آئینے کی طرح موجود ہے، اگر تم نے برائی کی ہوگی تو یہ تمہاری برائی تمہاری آئینے کی طرح موجود ہے۔ اس آج تم دنیا کے سامنے اپنی عزتوں بڑی جو ہے نا عزت والے بنتے ہیں، باوقار بنتے ہیں، جبکہ اندر سے باطن بہت بد چلن والا ہوتا ہے، برا ہوتا ہے، باطن اتنا برا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے باطن کو ظاہر کر دیا جائے تو آپ شرم سے چلنے کے قابل نہ ہو۔ آپ کا باطن اتنا گندا ہوتا ہے، ہم بھی اسی میں ہیں، ہمارا باطن اتنا گندا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا ظاہر اللہ رب العزت لوگوں کے سامنے اچھا رکھتا ہے کہ وہ سر اٹھا کے چل سکے، عزت سے چل سکے۔ تو دنیا میں اللہ کی مہلت تمہیں ملی ہے، اسی لیے عزت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دکھا کے چلتے ہو، لیکن قیامت کے دن اگر تم نے کسی کی کوئی عیبی کی ہوگی یا کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو آپ کے عیوب کو ظاہر کرنے والا کام ہے، وہ قیامت کے دن آپ بچ نہیں سکتے ہیں، وہ آئینے کی طرح آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ اب اس سے بچنے کی صورت یہ ہے، اس سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ جو برائی کیا ہوگا اس کی برائی اس کو دکھائی جائے گی، اور جو اچھائی کیا ہوگا اس کی اچھائی اس کو دکھائی جائے گی، اور جس کی اچھائی لوگوں کے سامنے دکھائی جائے گی تو پھر وہ عزت والا ہوگا، اور جس کی برائی لوگوں کے سامنے دکھائی جائے گی وہ ظاہر سی بات ہے وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ تو ذلت سے بچنے کے لیے، ذلیل و خوار سے بچنے کے لیے آپ کو اچھا عمل کر کے دنیا سے جانا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کر کے دنیا سے جانا ہوگا، ایک دوسرے کے حقوق کو چھیننے والا نہیں بننا، ورنہ قیامت میں آپ کو ساری چیزیں اس وقت ادا کرنا ہوگی اور آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہ ہوگا۔ اسی لیے زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھیے، اور اس کو سمجھنے کے بعد صرف یہ سوچ کے زندگی مت گزارو کہ ہمیں موت تک ہی رہنا ہے، 10 سال 70 سال کی زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے، اور پھر سارے لوگوں کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے اور میرا عیب لوگوں کو جب دکھایا جائے گا یا میری اچھائی دکھائی جائے گی، اس وقت کے دن سے اگر آپ ڈر جائیں گے تو دنیا میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قرآن کہتا ہے اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈر جائے اللہ فرماتا ان کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو بولو نا سبحان اللہ، سبحان آپ سے ہم پیسہ تھوڑی مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ جب اچھی باتیں ہو جائے تو سبحان اللہ بول دو۔ ہماری باتوں سے لوگوں کو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے نا، لیکن یہ باتیں سنو، بشارت بھی ملی ہے نا، جہاں وعیدیں آئی ہیں وہاں بشارت بھی ملی ہے۔ کیا کہا؟ اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈر جائے، قیامت کے دن اپنا سامنا کرنا، لوگوں کے سامنے ہونا، اس دن سے اگر کوئی ڈر جائے تو اللہ نے انہیں بشارت دی اور کہا 2 جنتیں ہیں ان کے لیے، ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں، اور کہا یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے جو ڈرے اور جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت۔ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے تو کیا ہے اس کا ٹھکانہ؟ جنت ہے۔ لیکن اب اس کا برعکس معاملہ ہے نا ہمارے ساتھ، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کیا؟ اگر ڈرتے ہوتے تو یہ جو گناہ کے کام ہم کر رہے ہیں یہ نہ کر رہے ہوتے، ہم جو دنیا بنانے میں لگے ہیں ہم یہ نہ کر رہے ہوتے، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنوارنے میں لگے ہوتے۔ اگر اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والا انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے گا، اور نفس کے قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو آپ کو نفس امارہ دعوت دے اس کام کو آپ چھوڑیں گے، اور ہر وہ کام کریں گے جو نفس لوامہ آپ کو دعوت دے، یعنی نمازوں کی رغبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے، علماء کرام سے محبت ہونی چاہیے، اور دین سے لگاؤ ہونا چاہیے، اور شریعت کی باتوں سے آپ کو انسیت ہونی چاہیے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر یہ ہے۔ اب اس کے برعکس اگر کوئی برا کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں قیامت کا کوئی ڈر نہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں، تو پھر اپنا انجام دیکھ لینا۔ آج تو تم ٹھیک ہے مہلت مل رہی ہے تو تم بچے ہو، لوگوں کے سامنے آپ کے عیوب ظاہر نہیں ہے، لیکن اس دن سے ڈریے، انشاءاللہ آپ ضرور سدھر جائیے گا۔ تو آپ جائیے اور سونے سے پہلے محاسبہ کیجئے گا کہ اب تک ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں، کتنے کا دل دکھایا ہے، کتنوں کا مال غصب کیا ہے، کتنوں کو گالیاں دی ہیں، کتنوں کو تکلیف پہنچائی ہے، اور کتنی وقت کی نمازیں ہم نے چھوڑی ہے، کتنی برائیاں کی ہیں۔
ہیں، یہ ساری چیزوں کا محاسبہ کر کے اور ساری چیزوں سے توبہ کر کے کل فجر کی نماز سے مسجد میں نظر آؤ، ہر وقت نماز پڑھو، ہر وقت توبہ کرو، اللہ رب العزت توبہ کی برکت سے آپ کے دل کو صاف کر دے گا، پھر آپ ایک چمکتا کھلا روشن ستارے کی طرح محلے میں بھی جگمگاتے نظر آئیں گے، اور قیامت کے دن آپ کا چہرہ روشن نظر آئے گا۔ سمجھ میں آئے گا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرنے والوں کی فہرست ہے، ان فہرست میں یہ بندہ شامل ہے جو آج دنیا میں اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے کہ میں آزماتا ہوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر کے میرے پاس آتا ہے، میں نے اسی لیے موت کو پیدا کیا اور اسی لیے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ تو پتا چلا اللہ نے زندگی کے ساتھ موت کا بھی تذکرہ کیا، تو زندگی ملی ہے تو موت بھی آنی ہے، ہر آن جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، اور موت کے بعد بھی آپ کو کچھ سفر طے کرنے ہیں، اس سفر کی تیاری کیجیے۔ جس کی محفل ہے جس مرحوم کی، وہ مرحوم کچھ دن پہلے ہمارے سامنے تھے مگر ہم نہیں ہیں، کچھ دن کے بعد وقت آئے گا کہ ہم بھی آپ کے سامنے نہ ہوں گے، آپ بھی میرے سامنے نہ ہوں گے، پھر آپ کا 40واں یا آپ کا 20واں پڑھا جا رہا ہوگا، تو اس دن سے ڈرو نا کہ قبر میں ہمارے ساتھ کیا کون سا معاملہ ہوگا، اور یہ 60 سال 50 سال کی زندگی ہے، وہاں کی تو ہزاروں سال کی زندگی ہے، تو اس زندگی کے لیے خوب پریشانی، خوب دھوپ میں جاؤ، خوب پریشانی جھیلو، خوب مصیبتیں اٹھاؤ، خوب پسینے بہاؤ۔ ارے کبھی پسینے تو آخرت کی تیاری کے لیے بھی تو اٹھا لیا کرو نا، 60 سال کی زندگی لیے خوب محنت، لیکن جہاں ہزاروں سال رہنا وہاں کے لیے کچھ محنت نہیں ہے، اس لیے محنت کیجئے، نماز پڑھیے، علماء سے محبت کیجئے، شریعت کی پابندی کیجئے، کامیاب ہو جائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔